السلام علیکم، میں ہوں امتیاز حسین۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں آپ کو ایک ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کر حکمرانوں کو للکارنے والے مذہبی اور سیاسی رہنما علامہ خادم حسین رضوی کی زندگی سے متعلق کچھ دلچسپ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مسجد سے سیاست تک کا سفر کیسے کیا، ایک عام سا مولوی کے جنازے میں کیسے لاکھوں لوگوں کا مجمع جمع ہوا اور مینار پاکستان گراؤنڈ کے اندر تل دھرنے کو بھی جگہ نہیں تھی، علامہ صاحب کو سرکاری نوکری سے کیوں نکالا گیا، علامہ صاحب کو حکمرانوں سے کیا مسئلہ تھا، علامہ صاحب کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ جس کے اوپر آپ کے لاکھوں فالوورز تھے ان کو کیوں بند کیا گیا۔ تو یہ ساری معلومات آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز میرے چینل سے ملتی رہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی 12 جون 1966 کو اٹک میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حاجی لال خان تھا اور وہ پیشے کے اعتبار سے زمیندار تھے۔ نمبر 2، آپ کی کاسٹ عوان تھی۔ آپ عوان قریشی النسل تھے اور آپ کا شجرہ نسب حضرت علی سے جا ملتا ہے۔ نمبر 3، آپ نے جہلم اور دینہ کے مدرسوں سے حفظ قرآن اور تجوید کی تعلیم حاصل کی۔ نمبر 4، 14 سال کی عمر میں لاہور چلے گئے اور لاہور میں لوہاری گیٹ میں واقع جامعہ نظامیہ رضویہ میں داخلہ لیا اور درس نظامی وہیں پہ مکمل کیا۔ نمبر 5، 1994 میں اپنے چچا کی بیٹی سے آپ نے شادی کی۔ ان سے آپ کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ بیٹے کا نام حافظ محمد سعد اور دوسرے کا نام حافظ محمد فونس ہے۔ نمبر 6، تعلیم سے فراغت کے بعد لاہور میں پیر مکی مسجد میں امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دیے۔ نمبر 7، داتا دربار کے نزدیک پیر مکی مسجد کیونکہ محکمہ اوقاف کے زیر نگرانی تھی، یہاں پر آپ کا ماہانہ وظیفہ 20,000 روپے مقرر ہوا اور آپ کو یہ 20,000 تنخواہ کے طور پر وہاں پہ خطابت اور اس کی نگرانی کے طور پہ جو فرائض سر انجام دیتے تھے اس کے عوض آپ کو ملتی تھی۔ نمبر 8، 2007 میں اپنی والدہ کے چیلم میں جب آپ شرکت کر کے واپس آ رہے تھے تو تلا گنگ کے قریب آپ کی گاڑی کو حادثہ ہوا اور یہ حادثہ بہت زیادہ شدید تھا۔ اس حادثے کے اندر آپ شدید زخمی ہو گئے اور صورتحال یہ رہی کہ آپ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گئے اور پھر اس کے بعد ٹریٹمنٹ کے بعد بھی آپ نے اپنی بقیہ جتنی بھی زندگی گزاری وہ ایک ویل چیئر کے اوپر ساری زندگی۔ 2016 میں سلمان تحصیل کے قتل کے بعد ممتاز قادری کو جب گرفتار کیا گیا تو آپ نے ممتاز قادری کے اس عمل کو درست قرار دیا اور اس کی بھرپور حمایت کی۔ اس حمایت کی وجہ سے آپ کو محکمہ اوقاف کی نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے۔ نمبر 10، اپنے مخالفین کے لیے آپ ہمیشہ سخت زبان استعمال کرتے تھے اور سخت زبان پنجابی میں آپ استعمال کرتے تھے اور ہمیشہ آپ کے مخالفین کو شکوہ رہتا تھا کہ آپ ہمیشہ ان کے خلاف انتہائی سخت زبان استعمال کرتے ہیں اور ان کی عزت کا خیال نہیں رکھتے، اور دوسری طرف جو آپ کے مداح تھے وہ اس چیز سے خوش ہوتے تھے کہ علامہ صاحب جو ہیں وہ بڑی بے باکی کے ساتھ اپنے مخالفین کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ نمبر 11، آپ کو اور آپ کی جماعت کو شہرت اس ٹائم ملی جب آپ نے فیض آباد کے اندر کئی روز تک دھرنا دیا اور اس دھرنے کی وجہ سے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ نمبر 12، علامہ صاحب نے 2017 میں ارکان اسمبلی کے حلف نامے میں تبدیلی پر اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کے خلاف شدید احتجاج کیا اور اس احتجاج کی وجہ سے اس وقت کے وزیر قانون زاہد حامد کو وزارت بھی چھوڑنی پڑ گئی۔ نمبر 13، سوشل میڈیا کے اوپر علامہ خادم رضوی کے لاکھوں کی تعداد کے اندر فالوورز تھے اور آپ کا فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر اکاؤنٹ تھا اور بہت سارے عاشقان رسول آپ کو فالو کرتے تھے، لیکن حکومت کی مداخلت کی وجہ سے اس اکاؤنٹ کو فیس بک اور ٹویٹر کے اکاؤنٹ کو بند کر دیا گیا۔ نمبر 14، آپ کے پرستار آپ کو ہمیشہ بابا جی کہتے تھے اور ختم نبوت کا چوکیدار بھی کہتے تھے، اور مخالفین دوسری سائڈ کے اوپر آپ کو بہت غلط ناموں سے بھی پکارتے تھے، لیکن علامہ صاحب نے کبھی ان باتوں کی پرواہ نہیں کی اور ہمیشہ وہ اپنے موقف کے اوپر ڈٹے رہتے تھے۔ نمبر 15، حکومت نے آپ پر کئی مقدمات بنائے اور گورنمنٹ نے آپ کا نام 4 شیڈول میں ڈالا ہوا تھا
اور زبردست اسٹریٹ پاور ہونے کے باوجود بھی ایک دفعہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور آپ کو حوالات کے اندر بند کر دیا گیا، اور شدید سردی کی راتوں میں بھی آپ حالانکہ معذور تھے، ویل چیئر کے اوپر بیٹھتے تھے، آپ کو فرش کے اوپر لیٹنے پر مجبور کیا گیا، اور شدید سردی میں بھی آپ کو محض صرف ایک کمبل دیا گیا جو کہ اتنا چھوٹا تھا کہ وہ آپ کے پورا جسم کو بھی نہیں ڈھانپ سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے استقامت کے ساتھ اس سزا کو برداشت کیا، لیکن اپنے جو اس کے عقائد تھے اور ان کی جو باتیں تھیں ان سے آپ نے کبھی پیچھے نہیں ہٹے، اور آپ نے تقریباً 6 ماہ جیل کے اندر گزار دی۔ نمبر 16، علامہ صاحب کی تحریک لبیک 2018 کے انتخابات میں حصہ لیا اور پورے ملک میں تقریباً 23 لاکھ تک ووٹ لیے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اور نہ صرف یہ ایک بڑی کامیابی تھی بلکہ بہت ساری سیاسی جماعتیں جو کئی سالوں سے الیکشن میں حصہ لے رہی تھیں ان کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا اور ملک کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھرے، اور پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی کے بعد آپ نے پیپلز پارٹی کی جماعت کو چھوڑ دیا اور پنجاب کے اندر تحریک لبیک پاکستان تیسری بڑی سیاسی قوت کے طور پر سامنے آئی، جو کہ علامہ صاحب کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ نمبر 17، الیکشن مہم میں خصوصی طور پر آپ کراچی گئے اور آپ کی جماعت تحریک لبیک پاکستان نے کراچی سے 2 نشستیں جیتنی تھیں۔ نمبر 18، علامہ اقبال کے بہت زیادہ آپ دل دادا تھے اور ہمیشہ اپنی تقاریر کے اندر ہمیشہ علامہ اقبال کے اشعار پڑھا کرتے تھے، اور آپ کو علامہ اقبال کے ہزاروں اشعار زبانی یاد تھے۔ نمبر 19، آپ کو فارسی پر مکمل عبور حاصل تھا اور ہمیشہ اپنی تقاریر کے اندر فارسی اشعار اور کہاوتیں بھی سنایا کرتے تھے۔ نمبر 20، اسلام آباد دھرنے سے واپسی پر آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور پھر 19 نومبر 2020 کو لاہور کے شیخ زاید ہسپتال میں آپ علالت کی حالت میں مختصر علالت کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے جان گئے۔ نمبر 21، وفات کے وقت آپ کی عمر 54 برس تھی۔ نمبر 22، آپ کی نماز جنازہ مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں ادا کی گئی جس میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق اس وقت حالات یہ تھے کہ پورا مینار پاکستان کا گراؤنڈ کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ مینار پاکستان گراؤنڈ کے اندر جتنے لوگ موجود تھے اتنے ہی لوگ جو ہے وہ مینار پاکستان سے باہر موجود تھے، سڑکوں کے اوپر موجود تھے۔ آپ کی نماز جنازہ کے لیے جب ایمبولینس آپ کے گھر سے چلی تو تقریباً 4 گھنٹے وہ سڑکوں کے اوپر چلتی رہی، لیکن اتنا پر ہجوم وہاں پہ تھا کہ آپ کی ایمبولینس مینار پاکستان کے گراؤنڈ تک بھی نہ پہنچ سکی 4 گھنٹے چلنے کے بعد، تو مجبوراً ایمبولینس کو فلائی اوور کے اوپر رکھ کر آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ تو معتبر میڈیا رپورٹس کے مطابق ان کا نماز جنازہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا نماز جنازہ تھا، اور اس نماز جنازہ کے اندر مینار پاکستان کا گراؤنڈ کچا کچ بھر گیا۔ نمبر 23، اس موقع پر نامور تجزیہ کار اولیاء مقبول جان نے کہا، جنازے جمہوریت پرستوں کے لیے حق کا معیار نہیں ہوتے، لیکن اس بات کا فیصلہ ضرور کر جاتے ہیں کہ عاشقان رسول خادم رضوی کے فرشتہ بے نظیر نواز شریف اور عمران خان سے کہیں زیادہ ہیں، اور اس کا گواہ مینار پاکستان کا یہ گراؤنڈ ہے جو کہ اس وقت کھچا کھچ لاکھوں لوگوں سے بھرا ہوا ہے، اور عاشقان رسول اپنے محبوب لیڈر کا آخری دیدار کرنے کے لیے مینار پاکستان کے گراؤنڈ کے اندر موجود ہیں۔ نمبر 25، آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے سعد حسین رضوی کو تحریک لبیک کا سربراہ مقرر کیا گیا، اور تحریک لبیک پاکستان نے 8 فروری 2024 کے الیکشن کے اندر بھرپور حصہ لیا، اور اس وقت ان کی جو ووٹوں کی تعداد تھی 2018 کے الیکشن کے مقابلے میں تقریباً ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکی تھی، اور یہ ساری کامیابی علامہ خادم حسین رضوی کی جماعت نے جو حاصل کی، یہ علامہ صاحب کی اس کے اندر محنت اور ان کا ویژن اس کے اندر شامل تھا۔